بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے جو سبق ہے وہ ہمارا اذان کی آخری کلمات ہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اور الصلاۃ خیر من النوم۔ تو حی علی الصلاۃ اس کے معنی ہوتے ہیں آؤ نماز کی طرف۔ حی معنی ہوتے ہیں آؤ، علی کے معنی طرف، الصلاۃ نماز، آؤ نماز کی طرف۔ حی علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف۔ حی معنی آؤ، علی معنی طرف، اور الفلاح کے معنی ہوں گے کامیابی۔ تو حی علی الفلاح کے معنی ہوں گے آؤ کامیابی کی طرف، حی علی الصلاح آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف۔ ان کلمات کا مطلب یہ ہے کہ ان کلمات کے ذریعے سے نماز کی طرف ہمیں دعوت دی جا رہی ہے کہ آؤ نماز کی طرف، یعنی کہ نماز پڑھنے کے لیے آپ کو مسجد میں آنا ہے، گھر کے اندر نماز ادا نہیں کرنی ہے۔ مردوں کو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں حاضر ہونا ہے، اور عورتوں سے کہا جا رہا ہے کہ جیسے ہی نماز کا وقت ہو کہ تم اپنے گھر میں جو تم نے نماز پڑھنے کی جگہ متعین کر رکھی ہے، فکس کر رکھی ہے، اس جگہ فوراً مصلی بچھا کر نماز پڑھنا شروع کر دیں اور نماز کی تیاری شروع کر دیں، اور نماز پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو جائیں۔ تو کہا جا رہا ہے حی علی الصلاح آؤ نماز کی طرف، پھر حی علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف۔ کامیابی اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ نماز کے اندر انسان کی دنیاوی کامیابی بھی ہے، اور اسی کے طریقے سے اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ آخرت میں کامیابی کیسے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا جب کیا جائے گا تو اس سے اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہی اس دنیا میں وہ آخرت کی کامیابی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے تو انسان کے سارے کام بن جائیں گے اور اس کو جنت میں پہنچنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھنے سے انسان کے اندر جسمانی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں اور روحانی فائدے بھی اس کو حاصل ہوتے ہیں۔ روحانی فائدے حاصل ہوتے ہیں کہ نماز پڑھتا ہے کہ انسان کے دل کے اندر ایک روحانیت پیدا ہوتی ہے، اور اس روحانیت سے انسان کو گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، اور انسان اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی و بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ وہ ایسے ہی جب انسان نماز کو صحیح طریقے سے سنتوں کے ساتھ میں تمام اس کے آداب کی رعایت کرتے ہوئے نماز کو پورا کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں انسان کے دل کے اندر ایک روحانیت پیدا ہو جاتی ہے، جس سے اس کو گناہوں سے بچنے میں، بے حیائی و بری باتوں سے بچنے میں انسان کو مدد ملتی ہے۔ اور ایسے ہی اس کے جسمانی فائدے بھی ہیں کہ انسان اس میں ایک قسم کی ورزش ہوتی ہے جس سے اس کو جسمانی فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس کے خون کا دوران وغیرہ نماز میں اچھا ہو جاتا ہے، اس سے اس کو جسمانی فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ جو شخص نماز کا پابند ہوتا ہے تو وہ عام طور سے اپنی زندگی میں ٹائم مینجمنٹ کا بہت خیال رکھتا ہے، اپنے وقت کی پابندی کرتا ہے، اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتا ہے، اور جو آدمی اپنے وقت کا صحیح استعمال کرے اس کو دنیا جانتی ہے کہ وہ دنیا میں کامیاب ہے۔ تو اسی لیے نماز پڑھنے والا دنیا میں بھی کامیاب ہے اور اسی طریقے سے آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اس کے بعد ہے الصلاۃ خیر من النوم، اس کے معنی ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ فجر کی اذان میں ایک کلمہ کہا جاتا ہے، الصلاۃ کے معنی ہوتے ہیں نماز، الصلاۃ نماز، خیر معنی بہتر ہے، من النوم من کے معنی ہوتے ہیں سے، جیسا کہ آ چکا ہے، اور النوم کے معنی نیند۔ تو اب اس کا ترجمہ ہوا کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ فجر کے وقت میں کہا جاتا ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے، کیونکہ انسان سو رہا ہوتا ہے، اس کو بتایا جاتا ہے کہ تمہیں نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے اور تم سو رہے ہو، تو نیند سے جو بہتر ہے وہ نماز ہے، اس لیے نماز کے لیے آ جاؤ، اس میں تمہاری دنیاوی کامیابی بھی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اور جو شخص فجر موڑ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فجر کے وقت میں خاص ایسی برکت رکھی ہے کہ جو لوگ فجر موڑنے والے ہیں ان کو اس کا تجربہ ہے، ان کو اس کا ایکسپیرینس ہے، تو ان کے سارے کام بہت آسانی کے ساتھ میں پورے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد بھی ان کے پاس وقت بچ جاتا ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس وقت ہم کیا کریں۔ اور جو لوگ دیر سے اٹھنے والے ہوتے ہیں تو ان کا پورا دن ان کا خراب جاتا ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی ہے اور کام پورے نہیں ہو پاتے ہیں، اور دن ان کے لیے اپنے کاموں کو پورا کرنے کے لیے چھوٹا پڑ جاتا ہے۔ اس لیے انسان اگر نماز پڑھے تو اس کی
ہر طرح کے اس کے فائدے ہوں گے، دنیاوی فائدے بھی ہوں گے، آخرت میں بھی اس کے فائدے ہوں گے، اور اس کے سارے کام بھی بآسانی پورے ہو جائیں گے۔ تو یہ تو اذان مکمل ہوئی ہے، اس کا ترجمہ تھوڑی سی تشریح آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ باقی اس کے بعد جو ہے وہ گرامر کا حصہ ہے۔ گرامر میں آج جو ہے وہ کچھ حروف ہیں، حروف جر جن کو انگلش میں پریپوزیشنس بولتے ہیں۔ تو اس میں سے ایک لفظ تو ہے، دیکھیے، لام۔ لام کے معنی ہوتے ہیں لیے۔ لام کا جو لفظ ہے اس کے معنی ہوتے ہیں لیے۔ یہ لی بھی ہو سکتا ہے، اور لام کے اوپر زبر بھی آ سکتا ہے، لام کے نیچے اس میں زیر بھی آ سکتا ہے۔ تو لام کے معنی ہوتے ہیں لیے۔ اب آپ نے جیسے پہلے یاد کیا تھا، ہو یاد کیا تھا آپ نے، اور ہوا یاد کیا تھا، ہم یاد کیا تھا، اور انتا یاد کیا تھا، انتم یاد کیا تھا، اور انا اور نحنو یاد کیا تھا۔ جب وہی حروف جب کسی کے ساتھ مل کر آتے ہیں، جن کو ضمیریں بولتے ہیں، جب وہ کسی کے ساتھ مل کر آتے ہیں تو وہ ہوا کے بجائے ہو ہو جاتا ہے، اور ہوا کے بجائے ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم تو ہم ہی رہتا ہے، اور انتا کے بجائے کا ہو جاتا ہے، اور انتم کے بجائے کم ہو جاتا ہے، اور انا کے بجائے یا آ جاتی ہے، اور نحنو کے بجائے اس میں نہ آ جاتا ہے۔ تو اب اس میں ایک چیز کا اضافہ ہو رہا ہے جو اب تک نہیں آیا تھا، وہ ہے ہما۔ ہما کے معنی ہوتے ہیں وہ دونوں۔ ہوا معنی ہوتا ہے وہ ایک مرد، ہما کے معنی ہوتے ہیں وہ دونوں، مرد یا عورتیں دونوں کے لیے ہما استعمال ہوتا ہے۔ تو لہو کا معنی ہوگا اس کے لیے، لہوما کا معنی ہوگا ان دونوں کے لیے، لہم ان سب کے لیے، کیونکہ لام کے معنی لیے ہیں، اور لکا آپ کے لیے، لکما تم دونوں کے لیے۔ ایسے ہی کما جو ہے عربی میں اس کے جب یہ الگ سے اس کو لکھا جائے گا، صرف ایک ورڈ لکھا جائے گا تو انتما آئے گا، انتما تم دونوں۔ لیکن جب یہ کسی کے ساتھ مل کر آئے گا تو انتما کے بجائے یہ کما ہو جائے گا۔ تو لام اس کے ساتھ آیا تو اس لیے ہم بولیں گے لکما، تو اس کا ترجمہ ہوگا آپ دونوں کے لیے۔ اس کے بعد لکم آپ سب کے لیے، لی میرے لیے، لنا ہم سب کے لیے۔ یہ جو ہے جو اس میں استعمال ہوا ہے، یہ ہو، ہما، ہم، کا، کما، کم، یہ، نا، ہر جگہ یہ جس کے ساتھ بھی مل کر آئیں گے تو ایسے ہی یوز ہوں گے، اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہوگی۔ اب دیکھیے جیسے یہاں پر لام استعمال ہوا تھا، اور اب یہاں پر آ گیا من۔ من کے معنی ہوتے ہیں سے، جس کے لیے انگلش میں فرام یوز ہوتا ہے، فرام۔ تو من کے معنی سے، تو دیکھیے ہمیں پورے میں آپ دیکھیے اس میں کیا ہے، من ہو اس سے، من ہما ان دونوں سے، من ہم ان سب سے، من کا آپ سے، من کما تم دونوں سے، من کم تم سب سے، منی مجھ سے، اور منا ہم سب سے۔ دیکھیے اس میں جو ادھر جو ہے ہو، ہما، ہم، کا، کما، کم، یہ نا، وہی سیم یہاں پر بھی ہے، ہو، ہما، ہم، کا، کما، کم، یہ نا، بس ادھر لام اس کے ساتھ مل کر آیا ہے، ادھر اس کے ساتھ میں من مل کر آیا ہے۔ اسی طریقے سے ان، ان کا لفظ اس میں آیا ہے۔ ان کے معنی ہوتے ہیں سے، جس کے لیے انگلش میں اباؤٹ یوز ہوتا ہے، اباؤٹ اس کے لیے انگلش میں یوز ہوتا ہے، یا ود بھی اس کے لیے یوز ہوتا ہے، جیسا کہ دیکھیے ادھر اس میں یہاں بتایا گیا ہے کہ ان کے ساتھ، ان کے لیے اباؤٹ اور فرام یہ دونوں یوز ہوتے ہیں۔ تو ان ہو یہاں پر بھی وہی ہوگا، ان ہو اس سے، انہما ان دونوں سے، انہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انکم آپ دونوں سے، انکم تم سب سے، ان مجھ سے، انا ہم سب سے۔ اس کے بعد لفظ آتا ہے ما۔ ما کے معنی ہوتے ہیں ساتھ، جس کے لیے انگلش میں ود یوز ہوتا ہے، ود۔ ما معنی ساتھ، انگلش میں ود۔ یہاں پر بھی وہی کا نام ہے، ما ہو اس کے ساتھ، ما ہما ان دونوں کے ساتھ، ما ہم ان سب کے ساتھ، ما کا آپ کے ساتھ، ما کما تم دونوں کے ساتھ، معکم تم سب کے ساتھ، معی میرے ساتھ، معنا ہم سب کے ساتھ۔ یہ الفاظ قرآن کریم میں بہت زیادہ آتے ہیں، آپ اس کو آپ غور کریں گے، قرآن کریم جب کھول کر دیکھیں گے تو آپ کو وہاں اس کا ترجمہ مل جائے گا، اور آپ کو سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہاں پر ہو، ہما، ہم، کا، کم، کما، کم، ہی نا، آپ کو اس کو یاد کرنا ہے۔ اس کو آپ کسی کے ساتھ ملا کر ایسے یاد کریں گے، ان ہو، انہما، انہم، ان کا، انکما، انکم، انی
انا. اور اگر اس کو ہم کسی کے ساتھ ملائے بغیر اس کو ہم یوز کریں گے تو ہم بولیں گے ہوا ہما ہم، انت انتما انتم، انا اور نحنو. ٹھیک ہے، جیسے کہ ہو ہے تو ہو کے بجائے بولیں گے آپ اس کو ہوا. اس کے بعد ہے ہما کی جگہ اس کو اگر سنگل یوز کریں گے تو یہ ہوگا ہما. اور ان ہم کے بجائے ہم، ان کا کے بجائے ہوگا انت. اور تم دونوں کے لیے انکما کے بجائے یوز ہوگا اگر ہم اس کو سنگل یوز کرتے ہیں انتما. انتما. انکم کے بجائے یوز ہوگا انتم. اور انی کے بجائے یوز ہوگا انا. انا کے بجائے یوز ہوگا نحنو. یہ سب آ چکا ہے. ٹھیک ہے، اس کو آپ کو یاد کر لینا ہے. اس کے بعد نیچے دیکھیے یہاں پر انہوں نے بتایا ہے مذکر. یہ جو ہے مذکر کے لیے یوز ہوتا ہے لہو مانے اس کے لیے، منہو اس سے، انہو اس سے، معہو اس کے ساتھ. یہاں پہ سب سے مراد جو ہے مذکر ہے یعنی کہ میل ہے. لہو اس مرد کے لیے، منہو اس مرد سے، انہو اس مرد کی طرف سے یا اس مرد سے، معہو اس مرد کے ساتھ. لیکن جب ہمیں اس کو فیمیل یوز کرنا ہو، مؤنث یوز کرنا ہو تو ہو کے بجائے ہا ہو جاتا ہے. پہلے بھی آ چکا تھا ہا. تو لہا بولیں گے اس عورت کے لیے، لہو اس مرد کے لیے، لہا اس عورت کے لیے. دیکھیے لہو اس مرد کے لیے اور لہا اس عورت کے لیے. اب نیچے ہے منہو اس مرد سے اور منہا اس عورت سے. ایسے ہی انو بھی ہے، انو اس مرد سے، انہا اس عورت سے. معہو اس مرد کے ساتھ اور معہا اس عورت کے ساتھ. تو مرد کے لیے ہوا آئے گا اور عورت کے لیے اس میں ہا الف زبر ہا یہ یوز ہوگا. یہ جس کے ساتھ بھی مل کر آئیں گے آپ کو اس کو اسی طریقے سے کرنا ہے جو اوپر بتایا گیا. اس کو اچھی طرح یاد کر لیں، انشاءاللہ آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا. جزاکم اللہ خیر.